ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله المولانا العظيم۔ آپریٹر صاحب اس والے مائک کا ایکو بند کر دیں۔ آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ رفیقان ملت اسلامیہ، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج حضرت کے سامنے کچھ لب کشائی کی کوشش کر رہے ہیں، اور حضرت ہمارے رہنما یہاں جلوگر ہیں۔ یقیناً ان کے نورانی چہروں سے، بلکہ ان کی سادات اکرام کی وجہ سے ہی میں نے ایک مفہوم حدیث کا پڑھا تھا، روئے زمین پر جو سادابی پائی جاتی ہے وہ سادات اکرام کے وجود کی وجہ سے۔ وہ جلوگر ہیں، اس لیے اللہ اس زمین کو سرسبز و شاداب رکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علامہ مولانا قاری ظریف حنفی صاحب نے یہاں اس قصبے کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا، اور اس میں بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر رہے ہیں، اور دستار بندی کا بھی موقع ہے، یعنی کہ ایسی جگہ پر علم و حکمت کے موتیوں کا بکھیرنا اور مدرسہ چلانا اور جگہ بجگہ دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے اچھا خاصا کھانے پینے کا بھی اہتمام کیا لوگوں کا، میں دیکھ رہا تھا عام لوگ سب کے سب یہاں تشریف لا رہے تھے۔ مہمان نوازی بھی بڑی اچھی چیز ہے، شریعت میں پسندیدہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ مالک مولا اس مدرسے کو اور تمام ہمارے اہل سنت کے مدارس کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ اور آج جو دستار بندی ہے، جشن غوث الورا بھی ہے، مالک مولا اس جلسے کو کامیاب بنائے، اس صورت میں کہ یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں وہ علماء کے خطاب سن کر سرکار تشریف لے آئے ہیں، ان کے کلمات خیر اپنے دل کی دنیا میں اتارنے کی کوشش کریں، تو سمجھو یہ پروگرام کامیاب ہو گیا۔ ایک بار جی لگا کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارشاد ربانی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بلا شبہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں، صحیح معنوں میں ڈرنے کو تو سبھی ڈرتے ہیں اللہ سے، سب کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اہل علم، وہ علماء جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا، وہ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اب ہم مطالعہ کریں اور علماء کی زندگی کو پڑھیں اور سمجھیں کہ ہمارے درمیان جو علماء گزرے ہیں ان کے خوف و خشیت کا عالم کیا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ڈرتے تھے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچتا ہے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ چغلی نہیں کرتا، وہ بندہ غیبت نہیں کرتا، وہ بندہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو زندگی پر عمل کرتا ہے، سنت و شریعت کو اپناتا ہے۔ جہاں آپ دیکھیں کہ جو لوگ برائیوں میں مصروف ہو گئے، جو لوگ چغلیوں میں مصروف ہیں، جو لوگ نمازوں سے دور ہیں، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، سمجھ
لو کہ وہ اہل علم نہیں ہیں اور وہ اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سے صحیح معنوں میں جو ڈرنے والے ہیں وہ اہل علم ہوا کرتے ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا یقیناً وہ اللہ سے ڈرنے والے۔ آج یہ جشن غوث الورا منا رہے ہیں، اسی ایک بندے کے حالات کو آپ دیکھیے۔ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی تاریخ پڑھ لیجئے آپ کی زندگی کا یہ روشن باب جو علم سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت سرکار جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد معلیٰ تشریف لے گئے تھے۔ پہلے تو آپ نے اپنی بستی میں علم حاصل کیا، مزید علم کے حصول کے لیے آپ نے دور دراز کا سفر طے کیا، بغداد شریف میں تشریف لائے اور متعدد اس زمانے کے محدثین سے، علماء سے آپ نے علم حاصل کیا۔ یوں سرکار جیلانی کو وہ تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے اور حقیقت بھی ہے کہ آپ تو مادرزاد ولی تھے، ولی کے لیے عالم ہونا بھی ضروری ہے، تو کہہ لیجئے کہ مادرزاد عالم بھی تھے، لیکن دنیا میں رہ کے آپ کو پڑھنا بھی تھا، آپ کو تعلیم بھی حاصل کرنا تھا، مدارس میں رہے۔ پہلے کے مدرسے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ کھانے پینے کا بندوبست کر دیا جائے۔ ابھی تو یہ قاری ہارون صاحب ہیں، مولانا عون محمد صاحب تشریف فرما، مولانا مسلم، مولانا مسعود صاحب جیت پوری، یہ سب جانتے ہیں۔ آج کل مدارس کا عالم کیا ہے کہ مدرسوں میں بہترین کھانے پینے اور ناشتے کا انتظام ہوتا ہے، طلبہ کو پڑھایا جاتا، یہ مدرسین محنت کرتے ہیں، ناظمین جگہ بہ جگہ اکٹھا کرتے ہیں پیسہ اور ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو علماء جو یہاں پڑھنے والے ہیں یہ جب کھائیں گے اور پڑھیں گے یہی حافظ بنیں گے، یہی عالم بنیں گے، یہی مدرس بنیں گے، یہی مقرر بنیں گے، یہی مسجدوں میں امامت کریں گے، یہی ممبروں سے تقریریں کریں گے۔ تو اس کام کے لیے کہ یہ دین کا کام چلتا رہے، فیضان رسالت عام ہوتا رہے، قرآنی آواز چاروں طرف پہنچتی رہے، اس کے لیے یہ کوششیں کرتے ہیں اور مدرسے میں ہی کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، دوا علاج کا بندوبست کرتے ہیں، بہترین ٹیچر منگاتے ہیں، ان سے پڑھواتے ہیں۔ لیکن غوث اعظم دستگیر کا زمانہ ایسا ہے کہ مدرسے میں پڑھا ضرور جاتا ہے، کسی محدث کے پاس، کسی بڑے عالم کے پاس پڑھ تو رہے ہیں، مگر کھانے پینے کا اہتمام وہاں نہیں ہے۔ اس زمانے کے مدرسوں میں کھانے پینے کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، جو پڑھتے تھے وہ اپنے ہی اوپر پڑھتے تھے، یعنی اپنا پیسہ لے کے آتے تھے، اسی کو خرچ کرتے تھے، اسی سے کھانا کھاتے تھے۔ پیسہ ختم ہو جاتا تو مدرسے سے کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو ہم ساتھی ہیں، جو ہم سبق ہیں، یا اور بھی مدرسے میں رہنے والے پڑھنے والے بچے ہیں، آپ صرف یہ دیکھا کرتے کہ کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے پیسے ختم ہو گئے ہوں اور وہ کھانا نہ کھا پائے، کھانا خرید کے لینا پڑتا تھا۔ تو آپ یہ جائزہ لیا کرتے تھے، سرکار غوث اعظم دستگیر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو پیسہ آپ کی والدہ آپ کے لیے بھیجتی تھی، جو بھی بھیجتی تھی وہ اپنے غریب ساتھیوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، تقسیم کر دیا کرتے تھے، خود پڑھتے تھے۔ حال یہ تھا کہ فاقوں کی نوبت آنے لگتی، کبھی کبھی کئی روز تک غوث اعظم کو کھانا میسر نہ ہوتا، آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن غریبوں کا خیال رکھتے تھے، ساتھیوں کا خیال رکھتے تھے۔ گویا کہ غوث اعظم کو یہ ہمدردیاں بچپن سے کیسے حاصل ہو گئی تھی، یہ تربیت کا اثر تھا، جو ان کے ماں باپ میں تربیت تھی، جو گھر کا ماحول اچھا تھا اور اللہ کی عطا تھی کہ آپ خود بھوکے رہتے تھے، خود غریبی میں زندگی بسر کرتے تھے، مگر اپنے ساتھیوں کو پیسہ تقسیم کر دیتے، ان کا پیٹ بھرتے تھے، ان کے کھانے کا بندوبست کرتے تھے۔ حال یہ ہو گیا کہ ایک مرتبہ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن سوکھ کر کانٹا ہو گیا، آپ پیلے پڑ گئے، کھانا نہیں تھا، سب پیسہ بانٹ دیا تھا، آپ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے
ایک مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ ایک تاجر ہے جو کھانا کھا رہا ہے۔ اس نے کئی بار عبد القادر جیلانی اسے کئی بار بلایا، اے بچے ادھر آ جاؤ کھانا کھا لو، ادھر آ جاؤ بیٹا میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ غوث اعظم کہتے ہیں کئی بار خواہش ہوئی کہ میں کھا لوں، مگر غیرت نے مجھے جانے نہ دیا۔ پھر جب انہوں نے وہ بہت بضد ہوئے تو مجھے جانا پڑا۔ بیٹھ گئے، باتیں ہونے لگی، تاجر کہنے لگا آپ کون ہو، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے پوچھا آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا وہ تاجر کیا بتاؤں، میں تو ایک لڑکا یہاں عبد القادر نام کا پڑھتا ہے، میں اسی کی بستی سے آیا ہوں۔ اس کی ماں نے چلتے وقت کچھ پیسے دیے تھے، کچھ روپیہ دیے تھے کہ لے جا کر کے میرے بیٹے عبد القادر کو دے دینا۔ اس زمانے میں چونکہ یہ ڈاک کا سسٹم چلتا نہیں تھا، کوئی آنے جانے والا ملتا تھا اسی کے ہاتھ سے بھیجا جاتا تھا، تو میں اس کا پیسہ لے کر کے آیا اور یہاں مجھے تجارت کرتے ٹائم ہو گیا اور پھر میں گھومتا رہا، اس بچے کو بھی ڈھونڈتا رہا، بچہ تو مجھے ملا نہیں، میری ملاقات ہو نہ پائی، اور میں نے اسی پیسے سے اب یہ کھانا خریدا، میرا بھی پیسہ ختم ہو گیا۔ سیدنا عبد القادر مسکرائے اور کہا اے اللہ تیری قدرت پہ قربان کہ اگر کھانا بھی کھلایا ہے تو میرا اپنا ہی کھلایا ہے، کسی اور کا نہیں کھلایا۔ تو یہ سرکار بغداد ہے، علم حاصل کر رہے ہیں، پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں، اور اس راہ میں جو پریشانیاں جھیلتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند فرما دیا کرتا ہے، ان کے درجوں کو بلند فرما دیا۔ جو بچے دستار بندی لے رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں، یہ کئی سال اپنے گھر نہیں رہ پاتے، اپنے عزیزوں سے نہیں مل پاتے، مدرسوں سے چھٹی نہیں مل پاتی ہے، ماں باپ سے دور رہتے ہیں، یاد بھی آتی ہوگی قاری ظریف صاحب کے مدرسے میں ہے، اجیتا پور کے مدرسے میں ہے، پپون شریف کے مدرسے میں ہے، جہاں بھی ہیں دور دراز ہیں، ماں باپ ساتھ نہیں ہیں، بھائی بہن ساتھ نہیں ہیں، عزیز و اقارب ساتھ نہیں ہیں، یاد بھی آتی ہے، بعض اوقات رونے بھی لگتے ہیں۔ میں بھی اسی منزل سے گزرا ہوں، میں بھی دور رہتا تھا، یاد بھی آتی ہے۔ ماں کی یاد کس کو نہیں آئے گی، باپ کی یاد کس کو نہیں آئے گی، بھائی بہن کی یاد کس کو نہیں آئے گی، مگر وہ سب تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، ہر غم کو جھیلتے ہیں، پریشانیاں دشواریاں اٹھاتے ہیں، انہیں اپنا انتظام خود کرنا پڑتا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں مدرسے میں داخلہ کروایا جاتا ہے، کبھی کپڑے بھی خود ہی دھل رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پریس کر رہے ہیں، یعنی سارے کام اپنے سے کرنے ہیں ان کو، تو یہ پریشانیاں اور مصیبتیں جھیلتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ جب علم حاصل کر تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ مراتب بیان کیے ہیں طالب علموں تک کے، کہ جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے، حدیث شریف میں آیا گویا کہ وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے ہموار کر دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن دستار بندی، اور فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، یہ بھی حدیث شریف میں آیا۔ رفیقان ملت اسلامیہ اس راہ میں جو علم حاصل کرنے کے لیے چلے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے، شہیدی کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ کہ میرے بھائیوں جلسوں میں آیا کرو تو صرف اس لیے نہیں کہ بس جلسے میں جا رہے ہیں، یہ ذہن بنایا کرو ہمیں جلسے میں جانا ہے، کوئی نہ کوئی عالم بول رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی پڑھا لکھا آدمی کچھ نہ کچھ تو بیان کر رہا ہوگا، ہم سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، ہم اس کی تقریر کو ریکارڈ کر لیں گے، یا ہم ایک ڈائری بنائیں، جو باتیں ہمیں پسند آئیں انہیں ہم لکھ لیں گے، یاد رہ جائیں گی۔ چونکہ ایک بار اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم کوئی دین کی بات سنو یا میرا پیغام سنو یا میری حدیث سنو، میرے نبی فرماتے ہیں اسے دوسرے تک پہنچا دیا کرو، اس لیے کہ اس صورت میں وہ حدیث صرف تم تک نہ رہے گی، تم سے نکل کر دوسرے تک پہنچے گی، اس طرح علم پھیل جائے گا اور تم اپنے ہی پاس رکھے رہے تو ایک دن ایسا ہوگا کہ کہیں وہ تم سے بھی رخصت نہ ہو جائے۔ اللہ میرے آقا کا فرمان ہے، تو جو بات میرے نبی کی سنا کرو، جو حدیث سنا کرو، جو دین کی بات سنا کرو، سن کر کے آپ اور جگہوں پہ نہیں پہنچا سکتے، ارے اپنے گھر میں اپنی بیوی سے تو بتا سکتے ہو، اپنے بچوں سے تو بتا سکتے ہو، اپنے گھر کے افراد سے تو بتا سکتے ہو کہ آج ہم نے
जलसे में हुजूर सैयदी सरकार नवाज मियां किबला तशरीफ लाए थे और हमने हजरत की ये गुफ्तगू सुनी, ये बात मुझे बड़ी पसंद आई, उसको दूसरों में शेयर कर दो तो इल्म फैलाने का भी सवाब मिल जाएगा और इल्म हासिल करने का भी सवाब मिल जाएगा। तो इस नियत से जलसे में आओ कि हम कुछ ना कुछ सीखने जा रहे हैं। जब इस नियत से आओगे तो गोया कि तुम जन्नत के रास्ते पे चल के आओगे। जब इस नियत से आओगे और इत्तेफाक से, चूंकि मौत और जिंदगी का क्या भरोसा, मौत भी आ जाए तो शहीदी की मौत अता की जाएगी। अगर ये सोच के आओगे रफीकाने मिल्लत इस्लामिया, अब जलसों का मिजाज बदलो। अब वो कुर्सी तोड़ने वाली तकरीरें नहीं, अब संजीदगी के साथ सुनो, कुछ सीखने की कोशिश करो। एक जमाना गुजर गया जलसे होते हुए मगर हमें कुछ आता ही नहीं है। हमारी कौम जो जिस रफ्तारे बेढंगी पे पहले चल रही थी अब भी चल रही है। आखिर इन जलसों से सुधार आना चाहिए था। सुधार तो तब आएगा जब आप सीखने की नियत से आएंगे। अगर आपसे मजा लेने की नियत से आएंगे तो फिर कुछ हासिल नहीं हो सकता। मजा ऐसा, अरे यार क्या बोला है वो, बड़ा धमाकेदार बयान हो रहा था, ये हो रहा था, ये सब नहीं। देखना ये है जो बयान हो रहा था उससे हमने कितना फायदा हासिल किया। जब फायदा हासिल करने के लिए आओगे तभी जलसों से आपको फायदा मिलेगा, इल्म की बरकतें मिलेंगी। रफीकाने मिल्लत इस्लामिया, तो ये इल्म है, इल्म हासिल करने के लिए तकलीफें भी उठाओगे ना तो अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाएगा। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास साहब ये रसूल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं। आपने एक मर्तबा ये इरादा बनाया, अपने एक दोस्त थे अंसारी साहबी, और उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीर सहाबा अभी मौजूद हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनसे इल्म हासिल करूँ, उनकी सोहबत में बैठूं। इस तरह से हमारे पास इल्म का एक जखीरा हो जाएगा। हम शरीयत और सुन्नत की बातें सहाबा से सीख लें। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैंने सुनी, चूंकि उनका बचपन था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जमाना गुजरा तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का बचपन था, तो बचपन की वजह से बहुत सारी बातें उन्होंने सुनी थी, बहुत सी नहीं सुनी थी। तो जिन सहाबा के पास आपको मालूम होता कि फला के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कोई फरमान है, कोई बात है, तो आप उसके दरवाजे पे जाते। उन अंसारी साहबी से कहा तो उन्होंने कहा मैं कहाँ भागे फिरोगे, और अभी तो सहाबा मौजूद है, हम लोगों को क्या जरूरत है, जो भी मसला होगा वो बता देंगे, जो भी जरूरत पड़ेगी सहाबा खुद ही बताएंगे, हमारी और आपकी क्या जरूरत है। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने दिल में ठान लिया, नहीं, हम तो सहाबा की सोहबत में बैठेंगे, हम तो उनसे रसूलुल्लाह के फरमान सुनेंगे, हम तो अहादीस मुस्तफा का जखीरा जमा करेंगे अपने सीने में। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फिर किसी न किसी सहाबी के यहाँ जाते, दूर दराज का सफर भी तय करते, देखते कि दरवाजा बंद है, दोपहर का वक्त है, तो फिर आप वहीं पर अपनी चादर का तकिया बना के दरवाजे पे लेट जाते। अरब की धूप बड़ी मशहूर, वहाँ की गर्मी बड़ी मशहूर, लेट जाते, इंतजार करते कि जब वो सहाबी उठेंगे, कैलूला कर रहे होंगे, खाने के बाद आराम कर रहे होंगे, दस्तक नहीं देते बल्कि लेट जाते हैं दरवाजे के पास, और उधर गर्म हवा के थपेड़े आ रहे हैं जो आपके बदन को झुलसा रहे हैं। रसूल पाक के चचाजाद भाई हैं, सहाबी रसूल हैं, कम सिन थे, रसूलुल्लाह के जमाने में कम उम्र थे, इल्म हासिल करने का शौक है, तो किसी न किसी सहाबी के दरवाजे पर पड़े हुए हैं। जब दरवाजा खुलता, सहाबी रसूल देखते ही तो रसूलुल्लाह के बहुत करीबी हैं, उनके चचा के बेटे हैं, तो अदब से कहते कि इब्ने अब्बास आप यहाँ कैसे पड़े हुए हो। कहा इसलिए आया था कि आपके पास मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, एक हदीस है, मैं उसकी समाअत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। कहा तो इस तरह से कोई हाजिर होता है, आप दरवाजे पर पड़े हुए हैं, हवाएं चल रही है, खाक उड़ रही है, और ये धूप जलजलाती हुई, ये गर्मी की शिद्दत, आप यहाँ क्यों पड़े हुए हैं। आप सिर्फ इशारा करते, हम आपके घर आ जाते, क्योंकि रसूलुल्लाह के रिश्तेदार है ना, हजरत सैयदना
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چچا حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کر اور وسیلہ لے کر کے بارش کی دعا کی تھی، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے چچا ہے۔ تو یہ قرابت داریاں، یہ رشتے بھی یہ علم سے ہی حاصل ہوتے ہیں، علم سے حاصل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کی بارگاہ سے آداب سیکھے تھے صحابہ نے، حضرت عمر ہو یا حضرت صدیق اکبر۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت عباس گزرتے تھے میرے حضور کے چچا، اگر یہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو فوراً اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کے کھڑے ہو جاتے کہ رسول اللہ کے چچا تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ، یہ ادب و احترام علم سے آتا ہے، علم سے۔ جب آپ علم شریعت حاصل کریں گے، بھلے ہی آپ علم دنیا بھی حاصل کریں لیکن علم شریعت حاصل کریں گے تو یہ ادب و احترام آپ کو نصیب ہوگا کہ باپ کا درجہ کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، چچا کا مقام کیا ہے، بڑوں کی کیسے عزت کی جاتی ہے، چھوٹوں پر کیسے شفقت کی جاتی ہے۔ یہ رحمت و رافت کا درس اگر دیتا ہے تو آپ کو اسلام دیتا ہے، اس لیے ہر ایک کو اسلامی ضروری تعلیم تو حاصل کرنا ہی چاہیے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، حضرت ابن عباس سے وہ صحابی کہتے آپ کیوں تشریف لے آئے؟ کہنے لگے چونکہ طلب علم مجھے ہے، علم مجھے حاصل کرنا ہے، اس لیے کوئی کنواں گویا کہ ان کا مقصد یہ تھا، کوئی کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا بلکہ پیاسا خود کنویں کے پاس چل کر کے آتا ہے۔ میں علم کی قدر کرتا ہوں اس لیے آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا، اور جب کوئی علم حاصل کر لیتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر عالموں کا درجہ عام مومنوں سے اتنا بڑھا دیا جاتا ہے گویا کہ 700 درجات بلند کر دیا جاتا ہے عالموں کو عام مومنین سے، 700 درجے، اور ایک درجے کی مسافت، ایک درجے کی دوری جو ہوتی ہے وہ 500 سال کا راستہ، اتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ 700 درجے اللہ تعالیٰ عالموں کو بلند فرماتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، وہ راتوں کو جاگتے ہیں، وہ اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، وہ اپنے سکون کو چھوڑتے ہیں اور کسی طرح سے علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ بھی وہ علم حاصل کرتے ہیں جو اللہ سے قریب کرتا ہے، جو رسول اللہ سے قریب کرتا ہے، جو ادب دیتا ہے، جو اخلاق دیتا ہے، جو انسانیت سکھاتا ہے، جو ہمدردی سکھاتا ہے۔ وہ اسلام کا درس ہے، ہمارے اسلام نے ہمیں یہی درس دیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ کبھی ایسی گھٹنائیں یا اس طرح کے حالات کہیں پر دیکھیں اور وہ کسی بظاہر نام کے مسلمان سے ظاہر ہوں، جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا، جس کا اسلام نے حکم نہیں دیا، اور کوئی بے گناہوں کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے، سمجھ لینا کہ وہ اسلامی تعلیمات سے آراستہ نہیں۔ اسلامی تعلیمات محبت کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے، مروت کا نام ہے، ہمدردی کا نام۔ جو رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو علم دیں تو یہ بتائیں کہ اے لوگوں، جانور اگر پالتے ہو تو انہیں 7 بار پانی دکھایا کرو، پتہ نہیں کب اسے پیاس کی ضرورت ہو، وہ تو بے زبان ہے۔ جس رسول صادق کا یہ فرمان ہو، جانوروں کے ساتھ یہ سلوک ہو، تو انسانیت کے ساتھ رسول اللہ کی ہمدردیاں کس قدر ہوں گی، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، آپ بالکل یوں سمجھیں کہ علم کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ جب کوئی اس راہ میں تکلیفیں اٹھاتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے۔ طلبہ یہاں تشریف فرما ہے، آج کل تو بہت آسانیاں فراہم ہو گئی ہیں، بہت کچھ مدارس میں انتظامات ہو گئے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اچھی جگہ ہے، تعلیم اچھی ہو رہی ہے، اگر وہاں آپ کو دشواریاں بھی برداشت کرنا پڑ جائے تو برداشت کرو، چونکہ جو چیز دشواریاں اور مصائب و آلام جھیلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند فرما دیا کرتا ہے، بلند فرما دیا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ جو گھی بکتا ہے مارکیٹ میں، یہ جانتے ہیں کیسے آتا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا یہ گھی جب اس کے پہلے مرحلے میں جاؤ تو اسی
یہ دودھ سے ہی ساری چیزیں بنتی ہیں، دودھ کی قیمت الگ ہے، پھر اسے مٹھا بنایا جاتا ہے، اس پر رئی چلائی جاتی ہے، خوب اس کو گھونٹا جاتا ہے، گھونٹا جاتا ہے، جب گھونٹ کر کے ایک مادہ اوپر کو اٹھ کے آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک وہ مادہ ہے جو آتا ہے وائٹ کلر کا، اس کو اٹھا کر کے رکھ لیا جاتا ہے، اب وہ جو نیچے چھاچ رہ گیا ہے اس کی قیمت الگ ہے، اور جو گھٹ کر کے جو چیز آئی ہے اس کی قیمت الگ ہے، لیکن مزاج یہ دے کر کے آئی، وہ چیز مزاج یہ دے کر کے آئی ہے کہ ہم گھٹ کر کے آئے ہیں، ہم پریشانی برداشت کر کے آئے ہیں، اس لیے جو چیز اوپر اچھل کر کے آئی ہے، جو مکھن آیا ہے اور جو موٹا مادہ آیا ہے وہ اوپر اچھل کر کے بڑی گھٹائی اس پہ ہوئی ہے، بڑا اسے گھسا گیا ہے، تب اچھل کر کے آیا، اس لیے اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی، چھاچ کی قیمت کم ہو گئی، اس مادے کی قیمت زیادہ ہو گئی، پھر عورتیں گھر میں جو گھی بناتے ہیں رکھے رہتی ہیں، اس مادے کو جو نکالا گیا ہے ابھی اسے رکھے رہتی ہیں، پھر اسے گھی بنانے کی نوبت آتی ہے تو اسے آگ پہ چڑھا دیا جاتا ہے، آگ پہ چڑھا دیا جاتا ہے، خوب پکایا جاتا ہے، خوب پکایا جاتا ہے، خوب پکایا جاتا ہے اس مادے کو، پھر اس کے اوپر ایک چیز اٹھ کے آتی ہے اور اس کا نام گھی پڑ جاتا ہے، اس گھی کو نکال لیا جاتا ہے، پھر وہ گھی مارکیٹ میں 1000-1200 روپے کلو بکتا ہے، جبکہ چھاچ اس قیمت پہ نہیں بکتا، دودھ اس قیمت پہ نہیں بکتا، پتہ یہ چلا کہ اس مادے نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، یہ گھٹ کر کے آیا ہے، یہ آگ میں جل کر کے آیا ہے، اس نے پریشانیاں اٹھائی ہیں، یہ دشواریوں سے گزرا ہے، اس نے غم جھیلے ہیں، اس لیے اس کا مقام بلند ہو گیا، اس کی قیمت بڑھ گئی، اور حال یہ ہو گیا کہ اس گھی کو آپ ٹھنڈی دال میں ڈالیے تب بھی اچھل کے اوپر آ جاتا ہے، گرم دال میں ڈالیے تب بھی اچھل کے اوپر آ جاتا ہے، کیوں؟ وہ بتا یہ رہا ہے ہم پریشانی جھیل کر کے آئے ہیں، ہم نے دشواری جھیلی ہے، ہم نے غم جھیلے ہیں، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر و قیمت کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، تو یہ طلبہ پڑھتے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہیں، بھائی بہن کو چھوڑتے ہیں، گاؤں بستی کو چھوڑتے ہیں، وطن سے بے وطن ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں، دشواریاں اٹھاتے ہیں، تبھی قرآن نے کہہ دیا اگر یہ علم حاصل کر لیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے انما یخشى